اللہ نے نبیوں کو نماز پڑھنا بتایا۔ نبیوں نے اللہ کے ماننے والوں کو نماز پڑھنا سکھایا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے سب دنیا کے لوگوں کو اللہ کی رضا اور خوشی کی راہ بتانے آئے۔ دنیا والوں کو عبادت کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھانے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں وہ قوت اور اثر دیا جس کو اللہ کے حکموں کے مطابق قائم کرنے سے عبادت والی زندگی بنتی ہے۔ اسی وجہ سے سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی وہ قرآن شریف میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں۔ میری بندگی اور عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کی ان اچھی اچھی باتوں کو سمجھو۔ اللہ میاں نے کہا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ دیکھو اسی بات کا اقرار تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا اور یہی تمہارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس عقیدے اور ایمان کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر نماز نہ قائم کی گئی تو اللہ کی یاد نہیں رہے گی، اور جب اللہ کی یاد نہ ہوگی تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ کا دھیان کیسے رہے گا؟ کیسے اللہ کا خیال رہے گا؟ بغیر دھیان اور خیال کے اور بغیر اللہ کی یاد کے عبادت والی زندگی کیسے بن سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلی باتیں کی ان میں یہ فرمایا گیا ہے، وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا۔ مجھ کو میرے اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تاکید دی کہ جب تک میں زندہ ہوں۔ لیکن دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی طرف سے جب سب سے پہلے جس چیز کے قائم رکھنے کی تاکید بتائی وہ نماز ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سب اللہ کے نبی تھے۔ ان سب نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم ان سب کو نیکیاں کرنے کے لیے، نماز قائم رکھنے کے لیے کہا ہے۔ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْہِمْ فِعْلَ الْخَیْرَةِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ۔ اور ہم نے ان کو کہلا بھیجا نیکیاں کرنے کے لیے اور نماز قائم رکھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل یعنی دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں یعنی اللہ کا دوست۔ خلیل اللہ نے سچے دل سے یہ دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کا ہر حکم مانتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر بھی نماز اتنی بڑی اور اہم چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پر قائم رہنے کے لیے اور اپنی اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گھر بنایا۔ اس گھر کو اللہ کا گھر اور کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ کے پاس اور اس کے ارد گرد کنکریلی زمین ہے، اس زمین میں کوئی چیز نہیں اگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اس اللہ کے گھر کے قریب بسایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے اس عزت والے گھر کے نزدیک اس وادی میں جس میں کوئی چیز نہیں اگتی ہے بسایا ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی اولاد کو اس لیے یہاں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی اہمیت کو کس قدر زیادہ سمجھتے تھے۔ اپنی چہیتی اور پیاری اولاد کو آبادی سے بہت دور ایسی زمین میں بسایا جہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی
دل میں یہ یقین تھا ہماری اولاد اللہ کے گھر کے نزدیک رہے گی، نماز پڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور عبادت والی زندگی بسر کرے گی۔ عبادت والی زندگی اتنی قیمتی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مصیبت برداشت کر سکتے تھے اور عبادت والی زندگی حاصل ہو جانے کی امید میں اپنی اولاد کو بھی مصیبتوں میں دیکھ کر صبر کر سکتے تھے۔ پھر اسی امید اور یقین کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عبادت والی زندگی ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد میں بہت سے نبی ہوئے اور اس کنکریلی زمین میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تھا، دنیا کی سبھی طرح طرح کی نعمتیں ملیں، کھانے کی بھی ہر چیز افراط ملنے لگی۔ عزت اور شان والا شہر مکہ اسی زمین میں ہے، اللہ کا گھر کعبہ اسی شہر مکہ میں ہے۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے ہر سال کعبہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین کتنا اچھا یقین تھا، اس یقین میں کیسی برکتیں ہوئی ہیں۔ عبادت والی زندگی کتنی اچھی زندگی ہے، قیامت تک یہ برکتیں جاری رہیں گی، قیامت تک اس زندگی کا اثر باقی رہے گا۔ بہرحال دنیا میں جتنے نبی آئے سب اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم لائے، سب نے نماز خود پڑھی، نماز قائم رکھنے اور نماز کا پابند رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔